مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اس کو ٹچ کر دیجئے، وہ سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل بن کر آئے گی، گھنٹی، اس کو بھی ٹچ کر دیجئے. اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی. اس میں پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیجئے. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور پوری ٹیم کام کرتی ہے. چینل چلانے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے چینل مضبوط ہو، ترقی کریں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ کو مدد کرنی ہوگی. چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد کرنی ہوگی. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے. ایسے ہی آپ اگر آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر دن، ہر ہفتے یا ہر مہینے چینل کی مدد مالی ضرور کیجیے. ناظرین، آئندہ کل 26 جنوری ہے اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریب پر بھی اب کورونا کا سایہ منڈلا رہا ہے. کئی روایتی کشش کے حامل دستے جو ہر سال یوم جمہوریہ کے پروگرام میں آتے ہیں، دلی کے لال قلعے پر پہنچتے ہیں، اب وہ اس سال غیر حاضر رہیں گے. ملک کے 72ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر راج پتھ پر منعقد پریڈ پر بھی اس بار کورونا کا سایہ نظر آ رہا ہے اور یہ لال قلعے کے بجائے نیشنل اسٹیڈیم پر ہی ختم ہو جائے گی کل کی پریڈ. اور کئی روایتی کشش کے حامل دستے جو ہر سال حاضر رہتے تھے وہ اس بار نہیں رہ گئے. کووڈ کی وجہ سے سوشل ڈسٹنسنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پریڈ میں حصہ لینے والے مارچنگ دستوں کا سائز بھی چھوٹا کر دیا گیا ہے. ایسے ہی ریٹائرڈ فوجیوں کا دستہ پریڈ میں ہوگا ہی نہیں. ایسے ہی موٹر سائیکل پر حیرت انگیز کرتب دکھانے والا دستہ بھی نہیں ہوگا اور ساتھ ہی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑی کم کی گئی ہے. حالانکہ بنگلہ دیش کی تینوں فوجوں کا مارچنگ دستہ اس بار کی پریڈ میں بڑی توجہ کا حامل ہوگا. کورونا کے پیش نظر اس بار صرف 25,000 شائقین کو ہی راج پتھ پر پریڈ دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے. ساتھ ہی یہ بھی کلیئر کر دیا گیا کہ پریڈ کے وقت میں کوئی کمی نہیں کی گئی. وہیں پر ناظرین، ممبئی کے بارے میں یہ خبریں آئی ہے کہ یوم جمہوریہ 26 جنوری کے مد نظر ممبئی میں تقریباً 223 علاقوں میں پولیس نے کومبنگ آپریشن کیا. 52 فرار ملزمین گرفتار کیے گئے ہیں اور 31 تڑی پار ملزمین بھی پولیس کے شکنجے میں آئے ہیں. ناظرین، دوسری بڑی خبر بھی دلی سے آ رہی ہے. جی ہاں، یوم جمہوریہ پر اس سال کورونا کا سایہ تو ہے. پریڈ میں اس طریقے سے معاملہ نہیں رہے گا جیسے میں نے پہلی خبر میں بولا، لیکن گزشتہ کل دلی میں 25,000 ٹریکٹر یوم جمہوریہ پر ریلی میں شامل ہو رہے ہیں. کسان آندولن بڑی زور و شور سے جاری ہے. 60 دن کسانوں کے آندولن کو مکمل ہو گئے. پولیس نے پاکستان کی جانب سے گڑبڑی کا اندیشہ ظاہر کیا ہے. جی ہاں، اب پاکستان گڑبڑ کر سکتا ہے، چائنا گڑبڑ کر سکتا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر طریقے سے روکنے کی کسانوں کو کوشش
کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اطلاع کے مطابق سنگھو بارڈر سے ٹریکٹر پریڈ کسانوں کا شروع ہوگا، جو سنجے گاندھی ٹرانسپورٹ، کنجاولا، بوانا، اوچندی بارڈر ہوتے ہوئے ہریانہ میں چلا جائے گا۔ وہیں ٹکری بارڈر ٹریکٹر ریلی ناگلوئی، نجف گڑھ، جڑودا، بادلی ہوتے ہوئے ایم پی ایکسپریس پر چلی جائے گی۔ غازی پور یو پی گیٹ سے ٹریکٹر ریلی افسرا بارڈر غازی آباد ہوتے ہوئے ڈاسنا یو پی میں چلی جائے گی۔ یعنی کسانوں کی ٹریکٹر ریلی تو بڑی دھوم سے ہونے والی ہے۔ ویسے بھی خبریں آ رہی ہے کہ دلی میں 3 روٹس پر ٹریکٹر مارچ نکالنے کی اجازت کو لے کر پولیس تیار ہے، کہ 3 روٹس پر پولیس اجازت دینے کو تیار ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یوں سمجھیے کہ کسان پوری طریقے سے مڑ میں ہیں اور ہر حال میں ٹریکٹر ریلی نکلے گی۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ جو کسان دلی نہیں پہنچ پائے گئے وہ کسان ضلع ہیڈ کوارٹر پر ترنگا ریلی نکالیں۔ دلی میں ٹریکٹروں کی تعداد میں اضافے کے بعد بھارتیہ کسان یونین نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہماچل سے خبریں آ رہی ہے وہاں کے موسم اور ماحول کو لے کر کہ اس وقت پہاڑی علاقوں پر ہماچل میں برف باری کی وجہ سے سردی کی لہر میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ شمالی خطے میں تو گہرے گھنے کوہرے سے سڑک، ریل اور ہوائی ٹریفک بھی بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ چندی گڑھ، ہماچل وغیرہ سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ مغربی خطے میں فضائی خدمات بھی بری طریقے سے متاثر ہو گئی اور سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہوئی یا دوڑتی ہوئی نہیں بلکہ رینگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ شام تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کے بعد دیر رات سے دوپہر تک گہرا کوہرا چھایا رہا، جس سے دوپہر تک چندی گڑھ ایکسپریس ہائی وے اڈے پر کوئی فلائٹ نہیں اتر سکی۔ لمبی اور مختصر دوری والی ٹرینیں دیر سے چل رہی ہے۔ وہیں پر ہماچل میں مختلف سڑک حادثات بھی ہو رہے ہیں، جس میں گزشتہ کل حادثات جو ہوئے ہیں اس میں 10 لوگوں کے موت کی اطلاع بھی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت اتر پردیش کے ایودھیا سے یہ آ رہی ہے کہ ایودھیا میں رام جنم بھومی کے بدلے جو زمین دی گئی ہے مسجد کے لیے آئین دکل یعنی یوم جمہوریہ کے موقع پر وہاں اب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، ایسی خبریں ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 99% مسلمان کسی بھی زمین کو مسجد کے لیے لینے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کو تو یہ ماننا ہے کہ ایک مرتبہ جہاں مسجد بن گئی قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے۔ اب اگر بابری مسجد کی جگہ اگر رام مندر کو دے بھی دی گئی ہے تو رام مندر بھی جو بن رہا ہے وہ مسجد ہی میں بن رہا ہے، یہ مسلمانوں کا ماننا ہے۔ خیر، اب اتر پردیش کے ایودھیا میں سپریم کورٹ سے مسلم طبقے کو جو زمین ملی تھی آئندہ کل 26 جنوری کو اس زمین پر مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن دھنی پور ٹرسٹ 5 ایکڑ زمین پر درخت لگا کر اور پرچم کشائی کر کے مسجد کی تعمیر کا کام کل شروع کرے گی۔ دھنی پور مسجد کے لیے تشکیل کی گئی ٹرسٹ کے اراکین نے گزشتہ مسجد کی زمین کا معائنہ بھی کیا۔ ٹرسٹ کے سیکریٹری اطہر حسین نے کہا کہ مسجد کا آغاز 26 جنوری کو 9 ٹرسٹی کے ذریعے 9 پودے لگا کر کیا جائے گا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر صبح 8:30 بجے مسجد کے زمین پر پرچم لہرایا جائے گا اور ساتھ ہی شجر کاری بھی کی جائے گی۔ مسجد تعمیر کے لیے زمین کی سیل ٹیسٹنگ کے لیے 26 جنوری کو ایودھیا پہنچے گی اور مسجد کی مٹی کا جائزہ لینے کے لیے مٹی کو لیب لے جائے گی۔ ناظرین، کسان آندولن کو لے کر بڑی دلچسپ خبر اس وقت یہاں پر آئی ہے کہ ایک کسان نے پنجاب کے ایک کسان نے پی ایم نریندر مودی کی بزرگ بوڑھی 100 سالہ ماں کو ہیرا بین کو جذباتی انداز میں خط لکھا اور اس نے کسانوں کی تکلیفوں کو بیان کرتے ہوئے مودی کی ماں کو خط لکھا اور یہ کہا کہ آپ بیٹے کو سمجھائے کہ یہ جو 3 کالے قانون تم نے لائے ہیں اڈانی اور امبانی کی دلالی کرنے کے لیے، ملک کو بیچنے کے لیے اور جو کچھ بھی قرضہ لیا تھا اس کا بیاج ادا کرنے کے لیے، کارپوریٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے بیٹے سے کہیں کہ یہ 3 کالے قانون واپس لے تو پورا ملک آپ کا شکر گزار ہوگا۔ انہوں نے مزید یہ بھی لکھا کہ دلی کی سرحدوں پر پرامن تحریک اڈانی، امبانی اور دیگر کارپوریٹ گھروں کے کہنے پر 3 کالے قوانین منظور ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ خیر، کسان نے بوڑھی ماں کو ان کے خط تو لکھا ہے اور لکھا ہے کہ سخت سردی میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کسان بیمار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں،
اس لیے آپ مودی جی کو سمجھائیں۔ اب لوگ اس خبر کے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر زبردست کمنٹ کر رہے ہیں کہ کیا مودی اپنی 100 سالہ بزرگ ماں کی مان لیں گا؟ اگر ماں کی مان لیں گا تو پھر اڈانی امبانی اس کا کیا حل کریں گے؟ تو خیر بہت سارے سوشل میڈیا پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی شرم آئے گی تو مودی ماں کی مان لے گا، لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ماں سے بھی ملتا کہاں ہے، بلکہ ماں کو بھی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے بینک کی، تو یہ ماں کی کہاں سے مانے گا؟ لیکن خیر ایک کسان نے مودی کی ماں کو خط لکھ کر یہ کہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ یہ تینوں کالے قانون واپس لے لے، پورا ملک آپ کا شکر گزار ہوگا۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں عمر خالد، آپ جانتے ہیں یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ عمر خالد کو لے کر جس طریقے سے میڈیا نے آتنکواد کیا تھا، آتنکواد مچایا تھا، میڈیا نے ٹرائل کیا تھا، اب اس پر باقاعدہ کورٹ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے میڈیا والوں پر کہ نیوز کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمر خالد کے میڈیا ٹرائل پر کورٹ نے بیان دیا ہے۔ میڈیا ٹرائل کے خلاف عمر خالد کی درخواست پر حکم سناتے ہوئے کورٹ کے چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ دنیش کمار نے کہا کہ سبھی پہلوؤں کو ویریفائی کرنے کے بعد ہی کوئی نیوز پبلش کی جانی چاہیے۔ فیصلے میں غلط رپورٹنگ کی مثال دیتے ہوئے ایک نیوز کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ حکم میں کہا ہے کہ ایک نیوز میں نیوز ان الفاظوں کے ساتھ شروع ہوگی: ریڈیکل اسلامسٹ اینڈ اینٹی ہندو دلی رائٹس اکیوزڈ عمر خالد، یعنی حکم میں کہا گیا کہ نیوز رپورٹ پورے دلی فساد کو ہندو مخالف کے طور پر پیش کرتی ہے، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ان فساد میں سبھی فرقے کے لوگوں کو خطرناک نتائج بھگتنے پڑے تھے، لیکن نیوز والوں کا جو آتنکواد ہے، نیوز چینلز کی وجہ سے جو ملک میں نفرتیں بڑھ رہی ہے، یہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے۔ تو عمر خالد کے معاملے کو لے کر خود کورٹ نے نیوز چینلز کو لتاڑا ہے، مگر کورٹ کی طرح بھی لتاڑے، یہ تو گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ستا کی گود میں، اس لیے ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے۔ آئیے ناظرین، کرناٹک سے کانگریس کے راجیہ سبھا کے رکن ناصر حسین کا بڑا بیان اس وقت آیا ہے۔ انہوں نے بھی اب الزام لگایا ہے کہ گوکشی قانون جو کرناٹک میں بھی لایا گیا ہے، اس کے ذریعے خاص طبقے کو، خاص سماج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہم نے پورے ملک میں دیکھا ہے کہ گوکشی کے قانون کے نام پر باقاعدہ ہندوتوا بھگوا آتنکوادی ٹولہ ایک خاص سماج کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بار نہیں سینکڑوں ہزاروں بار نظر آیا ہے۔ تو خیر ریاست کرناٹک میں بھی بی جے پی حکومت گوکشی بل پاس کرا کے ایک طبقے کو، ایک خاص سماج کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس طرح کانگریس پارٹی کے راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر ناصر حسین نے ای ٹی وی بھارت سے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں پہلے سے ہی گوکشی قانون بنا ہوا ہے، مگر بی جے پی حکومت اس قانون سے تبدیلی کر کے 7 برس کی سزا اور 10 لاکھ روپے بطور جرمانہ لگا کر عائد کر کے ایک خاص سماج کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہی ہے۔ اور کیندر سرکار، مرکزی مودی بھاجپا سرکار اپنے راجنیتک بینیفٹس کے لیے، پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے ملک میں ذات پات کی سیاست کر رہی ہے۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری سے عوام پریشان ہیں، لیکن مودی حکومت اور کیندر سرکار گوکشی لو جہاد میں لگی ہوئی ہے تاکہ اصل مدوں سے دھیان ہٹتا رہے۔ نظر آئیے بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کی ممبئی سے آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا ہے کہ ہزاروں کسانوں کا جتھا ممبئی میں داخل ہو چکا ہے اور آج 25 جنوری ہے، آج بھی بڑی تعداد میں ممبئی میں کسان پہنچے گے۔ جی ہاں، مرکزی سرکار، مودی سرکار کے کالے قانون کے خلاف زوردار آندولن آئندہ کل ممبئی میں ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ راشٹروادی پارٹی کے سپریمو شرد پوار، ایسے ہی پرکاش امبیڈکر، آدتیہ ٹھاکرے اور دیگر نیتا گن اس ریلی سے خطاب کریں گے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کسانوں کا جتھا جو ممبئی جا رہا ہے 3 دن تک آزاد میدان میں خیمہ زن رہے گا۔ ہزاروں کسانوں کے 21 اضلاع سے ہزاروں کسانوں کا جتھا ناسک سے 180 کلومیٹر کا پیدل اور مختلف موٹر کاروں اور ٹرکوں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے گزشتہ رات ممبئی پہنچ کر آزاد میدان میں خیمہ زن ہو گیا ہے اور 3 دن تک یہ کسان ممبئی کے آزاد میدان میں رہیں گے۔ ایک کسان لاکھ کسان کے نعروں کے ساتھ ان کا استقبال گزشتہ کل کیا
کیا گیا۔ آل انڈیا کسان سبھا کے ذمہ داران نے میڈیا کو بتاتے ہوئے یہ بات کہی کہ ممبئی پہنچنے پر آزاد میدان میں مختلف NGOs کی جانب سے کسانوں کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بستر اور کمبل بھی بانٹے گئے، اسی طرح سب کو پیٹ بھر کھانا بھی دیا گیا۔ جی ناظرین، یہ تو ممبئی کی بات ہے، لیکن پورے ملک میں اب کسان کتنا ناراض ہے کہ چندی گڑھ سے تو باقاعدہ ایک خبر آ رہی ہے کہ یہ تینوں کالے قانون کے خلاف کسانوں نے باقاعدہ پٹیالہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر فلم کی شوٹنگ نہیں ہونے دی، اور یہ بھی کہا کہ جب تک یہ تینوں کالے انگریزی قانون واپس نہیں ہوتے، کسانوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے فلم کی شوٹنگ بھی چندی گڑھ پٹیالہ وغیرہ میں کرنے نہیں دیں گے۔ گڈ لک جیری کے لیے پنجاب میں شوٹنگ کرنا بیڈ لک ثابت ہوا، کیونکہ وہاں کے کسانوں نے اس فلم کی شوٹنگ نہیں کرنے دی۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، نائب صدر، ملک کے نائب صدر وینکیا نائیڈو نے دیش بھکتی، حب الوطنی کی تعریف کی کہ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے بڑا بیان دیا جس سے بی جے پی کے خیمے میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے اور ہندوتوا ٹولہ بھی بڑا پریشان نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف جے ہند، وندے ماترم یا جن گن من گا لینا یہ حب الوطنی نہیں ہے، یہ دیش بھکتی نہیں ہے۔ نائب صدر نے کہا ہے، یہ بات انہوں نے حیدرآباد کے MCRHRD انسٹیٹیوٹ میں یہ بات کہی۔ بی جے پی اسے سیاست کے ترازو پر تولتی رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وردی والے بھی جب بے قصور جوانوں کو مار رہے تھے تو اس وقت کہہ رہے تھے بول وندے ماترم، گا جن گن من، ایسی ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو خیر، ہندوتوا ٹولہ اسے وطن سے محبت اور دیش بھکتی سمجھتا ہے، لیکن وینکیا نائیڈو نے کہا کہ صرف جے ہند بول دینا اور وندے ماترم بول دینا یا قومی ترانہ گانا یہ حب الوطنی نہیں ہے، بلکہ کئی وندے ماترم بولنے والے آپ کو پاکستان کے جاسوس بھی نظر آئیں گے، اور ارنب جیسے دیش بھکتی کے بھونکنے والے، دیش بھکتی پر، دوسروں کی دیش بھکتی پر بھونکنے والے، وہ آج آپ کو وطن سے غداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ وینکیا نائیڈو نے یہ بھی کہا کہ جے ہند کا مطلب ہر ہندوستانی کو جے ہو، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب سب کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، انہیں کھانا اور کپڑے ٹھیک طرح سے ملیں گے، کسی کے بھی ساتھ میں دوہرا اور دوگلا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ کسی قوم کا مطلب صرف جغرافیائی حدود نہیں ہوتا ہے، جو بھی اس قوم میں ہے اس کی فلاح و بہبود قوم پرستی ہے۔ یعنی انہوں نے صاف طور سے کہہ دیا کہ حب الوطنی صرف یہ نعرے لگانے میں نہیں ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت حیدرآباد سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہوگے کہ حیدرآباد میں کئی مسجدیں شہید کر دی گئی۔ جی ہاں، حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی شہید مسجدوں پر نماز ادا کرنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ جی ہاں، یہ حیدرآباد ہے، حیدرآباد سٹی پولیس نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بازیابی سیکریٹریٹ مساجد کے چلو سیکریٹریٹ پروگرام کو اتوار کی صبح JEC چیئرمین محمد مشتاق ملک، امجد اللہ خان خالد، عثمان محمد خالد اور دیگر کی گرفتاریوں کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ اتوار 24 مارچ کو مذکورہ JEC نے سیکریٹریٹ کی شہید مساجد کے ملبے پر نماز ادا کرنے کا اعلان کرتے ہوئے چلو سیکریٹریٹ کال دیا تھا، مگر اتوار کی اولین ساعتوں سے ہی شہر میں پولیس عملہ ایکٹیو ہو گیا، متحرک ہو گیا، اور امجد اللہ خان خالد کے علاوہ کئی قائدین کو گھروں پر ہی یوں سمجھے کہ قید کر دیا گیا۔ باوجود اس کے JEC میں شامل دیگر تنظیمیں اور جماعتوں کے قائدین اور کارکنان سیکریٹریٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر سیکریٹریٹ کے اطراف اکناف میں تعینات پولیس کی بھاری جمعیت نے انہیں آگے بڑھنے سے روکتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے طور پر حراست میں لے لیا اور نماز ادا کرنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔